فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے فوت شدہ والدین کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بخاری شریف میں ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی میرا امتی نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے فرشتے اس انسان کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کی حکمرانی مل گئی تو آپ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور اس وقت کے ایک بہت بڑے کافر بادشاہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جان لیجئے کہ جالوت نہایت قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے سر پر پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کا وزن 300 رطل تھا، اور موجودہ وزن کے حساب سے یہ وزن 150 یعنی 150 کلو گرام بنتا ہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ میرا جو سپاہی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی جوان شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی عمر میں بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری سے ان کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کی غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے اور اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکار کر کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں ہی جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس موجود تھیلے میں ڈال لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت پر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے اس کے سر سے پیچھے سے نکل کر جالوت کے باقی ساتھیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ یعنی حضرت طالوت کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل کی قوم کے باقی افراد بے حد خوش ہوئے۔ ناظرین، جالوت کے قتل ہو جانے کے سبب اس کا پورا لشکر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا، اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آدھی سلطنت بھی انہیں سونپ دی۔ اس کے بعد 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ اور حکمران ہو گئے۔ پیارے ناظرین، پھر جب اس دور کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ جان لیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں اعزازات و عہدہ جات یعنی نبوت اور بادشاہت کسی بھی ایک انسان کو نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے انسان تھے جو ان دونوں عہدوں پر سرفراز ہو کر 70 برس تک اپنے دونوں منصبوں کے فرائض کو پورا کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت کے دونوں اعلیٰ مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رواج عام تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن اکٹھے ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی قوم میں پلے بڑھے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا،
لہٰذا آپ کی عصمت نبوت اس قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی والی رسم کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور بیزار تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں یا تہبند باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ غور کیا کہ آپ کبھی بھی ننگے بدن ہو کر غسل نہیں کرتے تو ان کے چند شریر لوگوں نے آپ پر تہمت لگا دی کہ آپ کے جسم کے اندرونی حصے میں یا تو برس کی بیماری کے سبب سفید داغ ہیں یا آپ کے جسم کے اندر کوئی خامی ہے جس کو چھپانے کے لیے ہی آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ان ظالموں نے اس تہمت کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہر طرف ان کی اس بات کا چرچا پھیل گیا، لیکن جب اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ انتہائی رنج و غم اور کوفت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول اور کلیم اللہ کے رنج کو بھلا کیسے گوارا کر سکتا تھا، اور قوم کی طرف سے آپ پر لگائی گئی تہمت اللہ رب العزت کو بھلا کیوں کر گوارا اور پسند ہو سکتی تھی؟ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بے عیبی ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ چشم زدن میں بنی اسرائیل کے شریروں اور ظالموں کے دل و دماغ میں موجزن تمام شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بے عیبی تمام بنی اسرائیل پر روشن آفتاب کی مانند ظاہر ہو گئی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے درمیان ایک چھپے ہوئے چشمے پر غسل فرمانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے تو آپ اپنے تمام کپڑوں کو اتار کر ایک پتھر پر رکھ کر غسل فرمانے لگے۔ غسل فرمانے کے بعد جب آپ اپنا لباس پہننے کے لیے اسی پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے تمام لباس کو لے کر سرپٹ بھاگتا ہوا شہر کی جانب چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور اس پتھر کو پکارنے لگے کہ سوبی حجر سوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ لیکن وہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں سے ہوتا ہوا گلی اور کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن کی حالت میں برابر اس پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کے ہر فرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک بدن میں کہیں بھی کوئی عیب موجود نہ تھا، بلکہ آپ کے مقدس جسم اطہر کا ہر ایک حصہ حسن و جمال کے ایسے نقطہ کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ اس وقت کے عام انسانوں میں اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر آپ کو پورے علاقے میں اپنے پیچھے پیچھے بھگا چکا تو خود بخود ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس زیب تن کیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ پیارے ناظرین، میدان طے میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگ میدان طے میں استعمال کرتے رہے تھے۔ قرآن کریم کی مبارک اور مقدس آیات کے منکر جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھتے ہیں، اسی لیے اس پتھر سے پانی کے چشموں کے جاری ہونے کو محال قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس معجزے کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں، بعض پتھر سرکہ کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کی خوبی ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاق ہیں، بعض پتھروں کو آگ نہ جلا سکتی ہے اور نہ گرم کر سکتی ہے، جبکہ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں میں طرح طرح کی خوبیاں پیدا فرما دی ہیں تو کسی پتھر میں چشمے جاری ہو جانا کون سی محال بات ہے؟ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاصیت پیدا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی کو جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے، اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے یہ امر نامحال ہے
اور نہ بعید ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں فرمائے گئے ایسے تمام معجزات پر ایمان لانا دین کی لازم شرط ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء و سید المرسلین نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے رب مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تیرے لڑکے کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے ہے۔ بروایت مشکات شریف۔ پیارے ناظرین، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص ہر روز فرض نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ جو شخص نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 طبقے حرام کر دے گا، اور جو شخص 8 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو کوئی سورہ اخلاص کو 70 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا، اور جو 1000 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط کے 1000 عذابوں سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص 1,00,000 بار پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخشے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میت کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کی مغفرت کرے گا، اگرچہ وہ مستحق عذاب ہی کیوں نہ ہو، بحوالہ علم الیقین۔ ناظرین، مشکات المصابیح میں انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سو جائے تو روز قیامت رب اسے فرمائے گا میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرشتے آسمان سے زمین پر روٹی اور گوشت لے کر دسترخوان پر حاضر ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے سارے سامان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، کیا یہ دسترخوان اس دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دسترخوان نہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آخرت کے کھانوں میں سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سارے کھانے کو ابھی ابھی اپنی قدرت کاملہ سے ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرنا، اور آنے والے کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا ان پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ جب رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، لیکن جب صبح کو بیدار ہوئے تو مسخ ہو کر ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن چکے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے روز یہ لوگ مر کر اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زار تھا اور وہ دین کا باشندہ تھا، وہ شخص ایک قافلے کے ساتھ اس کنویں پر پہنچا اور اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زار نے آپ کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زار سے کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم اسے تمہارے ہاتھ انتہائی سستے داموں میں بیچ دیں گے۔ چنانچہ زار نے صرف چند درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں سے خرید
خرید لیا، لیکن بھائیوں نے یہ شرط رکھی کہ اس کو اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زار نے آپ کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیارے ناظرین، ان دنوں میں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید ملیکی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ رکھے تھے، اور مصر کے لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ پیارے ناظرین، جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ مصر کے بازار میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ پیارے ناظرین، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی اور ایک روز خوب بن سنور کر محل کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے لگی۔ حضرت یوسف نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا بذات خود آپ علیہ السلام کی جانب لپکی تو آپ دوڑ پڑے اور زلیخا نے آپ کے پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا۔ وہ پیراہن اسی وقت پھٹ گیا جبکہ زلیخا آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی محل کے صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر محل کے اندر داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے اسی حالت میں دیکھ لیا تو زلیخا نے مکاری سے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت ترین سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ حملے بد کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، کیونکہ اس نے خود مجھے لبھایا اور جب میں اس سے دور بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر ان دونوں کا بیان جان کر حیران رہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ سچ ہے؟ تو یوسف نے فرمایا کہ 4 مہینے کا ایک لڑکا پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے ہی دریافت کر لیجئے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا لڑکا کیسے بول کر بات کر سکتا ہے اور کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کو میرے حق میں بولنے کی طاقت عطا کرے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ پھر جب عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے با آواز بلند فصیح زبان میں کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، لیکن اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ ناظرین کرام، 4 ماہ کے بچے کی زبان سے عزیز مصر نے جب یہ گواہی سنی اور دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کر دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور قرآن پاک میں اپنے معجزات یوں ہی کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ بے شک یہ یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ کا خدا وہی ہے جس کی عبادت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہی خدا ہے جو اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس سے معافی اور بخشش طلب کرتا ہے تو وہ رب رحمان ضرور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چشمے پر نم دعا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین اور ہماری اولادوں کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، جیسا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے فرماتا ہے۔ جن مسلمانوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔